السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النساء آیات 135 تا 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بنو علم بردار انصاف کے، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو خلاف تمہاری اپنی ذات کے یا والدین اور رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب، بہرحال اللہ ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا۔ پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک کر نکل گیا گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں ہے اللہ کے بخشے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت دے ان کو راستے کی۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایسے جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت؟ سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری۔ اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک کہ نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں اس کے علاوہ، بے شک تم بھی اگر ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے تمہارے لیے، پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کہ کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ تو کہتے ہیں کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنوں سے؟ بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ بے شک منافق دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ ڈاواں ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے۔ کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کر دو اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت؟ بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، سو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر شکر گزار بنے رہو تم اور ایمان کی روش پر چلو، اور ہے اللہ قدردان سب کے حال سے پوری طرح واقف۔ نہیں پسند کرتا اللہ اعلانیہ بری بات کہنا، ماں سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور ہے اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا۔ لیکن اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا چھپا کر یا گزر کر دو برائی سے تو بے شک اللہ بھی ہے بے حد معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ وہ نکالیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ، ایسے ہی لوگ ہیں جو ہیں کافر حقیقی، اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت آمیز۔ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہیں فرق کیا انہوں نے ان میں ایک دوسرے کے درمیان، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور دے گا اللہ ان کو ان کا اجر، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا، ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ مطالبہ کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ نازل کراؤ ان پر کوئی کتاب آسمان سے، کہ مطالبہ کر چکے ہیں یہ لوگ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ دکھا تو ہم کو اللہ کھلم کھلا، سوال لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کے سبب، پھر پوچھنا شروع کر دیا انہوں نے بچڑے کو اس کے بعد بھی کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن معاف کر دیا ہم نے اس کو بھی، اور عطا کیا ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کے لیے، اور کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا تھا ہم نے ان کو کہ حد سے نہ بڑھنا قانون سبت میں، اور لیا تھا ہم نے ان سے پختہ عہد۔
پس بسبب اس کے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد اور انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو ناحق، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر بسبب ان کے کفر کے، سو نہیں ایمان لائیں گے یہ مگر تھوڑے۔ اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے جس سے انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی پر چڑھایا اسے، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملہ میں ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں، اور نہیں ہے انہیں اس واقعے کا کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا ہے انہوں نے مسیح کو یقیناً، بلکہ اٹھا لیا ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست طاقت رکھنے والا بڑی حکمت والا۔ اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح ان پر گواہ۔ پس بسبب ان مظالم کے جو کیے ان لوگوں نے جو یہودی ہیں، حرام کر دی ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے، اور اس بنا پر بھی کہ روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، اور لیتے ہیں سود جبکہ روک دیا گیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب۔ لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ہم ان کو اجر عظیم۔